بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان اور بھارت آپس کے تعلقات بالعموم خراب رہے اور کبھی کبھار درمیان میں کچھ بہتری آئی جب دو ملکوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ آپس میں بہتر کیے جائیں، بڑھائے جائیں۔ کچھ آنا جانا شروع ہوا۔ میری یادداشت میں ہے کہ ایک وقت میں بھارت سے کافی سارے لوگ پاکستان آتے تھے، ہمارے بازاروں میں جا کے خرید و فروخت کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا کہ ہماری اپنی اکانومی، ہمارے اپنے بازار سجے ہوئے تھے، اکانومی اچھی تھی، ہماری انڈسٹری ترقی کر رہی تھی۔ ایوب خان کا دور تھا اور بھارت کے لوگ جب یہاں آتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ پاکستان، خاص طور پہ اس وقت زیادہ تر لوگ لاہور اور کراچی میں شہروں میں آتے تھے، تو ان کے چہروں سے یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے شہر آج بھی اداسی کا شکار ہیں، ان کے اپنے شہروں میں وہ ترقی نہیں ہے جو پاکستان کے شہروں میں ہے۔ چنانچہ جو اس وقت کی تجارت تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان سے دھڑا دھڑ سامان اور چیزیں پاگلوں کی طرح لوگ خرید کے تو اپنے وطن واپس لے کے جاتے تھے۔ پھر بھٹو صاحب کا دور آ گیا، انڈسٹریز چیزیں نیشنلائز ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اکانومی بیٹھ گئی، نئی انڈسٹریز لگنی بند ہو گئیں، ترقی کا سفر رک گیا اور تجارت یک طرفہ ہو گئی۔ اب بھارت سے مال آتا تھا، ادھر سے فارن ایکسچینج جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ مفاد پرست جو سمجھتے ہیں کہ بھارت سے تجارت کر کے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو ہو سکتا ہے، ملک کو نہیں۔ اور وہ کیا فائدہ کہ اگر وہاں سے ان کو کوئی 2 روپے کی چیز ملتی ہے اور دبئی یا کہیں اور سے لے کے آئیں تو وہ 3 روپے کی ملتی ہے، تو یہاں ان کو سہولت ہے کہ 2 روپے کی لے کے 4 روپے کی بیچیں گے، دوسری جگہوں سے لا کے وہی چیز 3 روپے کی لا کے وہ 4 روپے کی بیچتے ہیں۔ ادھر پروفٹ 1 روپیہ، یہاں پروفٹ ڈبل ہو گیا اگر بھارت سے لیں۔ لیکن پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کا تو فارن ایکسچینج گیا ادھر۔ دوسری طرف پاکستان سے جو پروڈکٹس کبھی ادھر گئی ہیں، ان میں خاص طور پہ ہمارے ڈیزائنرز کلودنگ وہاں ایک وقت پہ بڑی پاپولر تھیں، بامبے میں، دوسری جگہوں پہ جہاں ماڈرن خواتین موجود ہیں وہ لینا چاہتی ہیں۔ لیکن وہاں کے عوام نے ان دکانوں پہ ہلا بولا اور ان دکانوں سے پاکستانی پروڈکٹس کو نکال کے باہر سڑکوں پہ رکھ کے آگ لگائی اور دکانداروں کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر ان کی دکانوں پہ ہم نے کوئی پاکستانی پروڈکٹ دیکھ لی تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ داستان ہے جو پاکستان اور بھارت کی تجارت کے بارے میں ہے۔ ایک بامبے میں بیکری جس کا نام کراچی بیکری تھا، وہاں کے عوام نے کراچی کا نام بھی برداشت نہیں کیا، اس کا بورڈ اتار دیا، اس بیکری والے کو کہا کہ تیری بیکری کو آگ لگا دیں گے، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو فوراً نام بدل دو۔ جہاں نفرتیں اتنی زیادہ ہوں وہاں آپ تعلقات کیا بنائیں گے، تجارت کیا کریں گے؟ یہ میں ساری کہانی اس لیے بتا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کے اوپر جنون طاری ہے کہ بھارت سے تجارت کرنی ہے، بھارت سے تعلق بنانے ہیں۔ بھارت آپ سے تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ کیا انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے کہیں کہ ہم پاکستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا، اور کریں بھی تو کیا ہماری اکانومی بھارت کے ساتھ تجارت کرنے پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا بھارت اتنا آپ کا فرینڈلی کنٹری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تجارت کرے گا آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ایک کرکٹ میچ تو آپ کے ساتھ وہ کھیلتے نہیں، ایک ہاکی میچ تک تو آپ سے کھیلتے نہیں، نفرت اتنی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی حقائق سمجھنے چاہیے۔ لیکن خبر یہ تھی کہ پاکستان کی حکومت بھارت کی حکومت کے ساتھ بیک چینلز پہ مذاکرات کر رہی ہے، اور اس مذاکرات میں محور جو بنیادی چیز مجھے نظر آئی وہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں تھا، کوئی آپس کے تنازعات کو ختم کرنے کا قصہ نہیں تھا کہ تنازعات کو کیسے حل کیا جائے۔ اس میں مجھے جو بنیاد نظر آتی ہے وہ ہے تجارت، کہ تجارت کرنی ہے۔ کس کا مفاد ہے اس میں سمجھ نہیں سکا، لیکن
لازماً کوئی ٹولہ، کوئی ایسے لوگ ہیں مفاد پرست جو اس کھیل میں ملوث ہیں۔ جب ہم نے تجارت بند کی تھی بھارت کے ساتھ تو اس وقت یہی تھا کہ 2019 اگست 5 اگست کو بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اپنے آئین کے، اور کشمیر کی جو تھوڑی بہت بھی آزادانہ حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد کشمیر میں بڑی قتل و غارت ہوئی، کرفیو لگے رہے کئی مہینے۔ آج بھی حریت کے لوگ وہاں پہ جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں آپ بیک چینل پہ بات کر رہے ہیں، کنڈیشنز آپ نے جو رکھی تھی، آپ نے کہا کہ جب تک بھارت آرٹیکل 370 وغیرہ بحال نہیں کرتا پاکستان اس سے تجارت نہیں کرے گا۔ تو کیا آرٹیکل 370 بحال ہوا؟ آپ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ بھارت کے ساتھ جب بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پہلی کنڈیشن، اور دنیا میں سب طرف وہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی بند کرے، پھر پاکستان کے ساتھ آگے بات ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کا تو وہاں واقعہ کوئی نہیں ہوا۔ کیا پاکستان نے وہاں دہشت گردی کرائی ہے؟ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے؟ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے، کون مار گیا؟ اگر ہم دہشت گردی بھارت میں کرا رہے ہوتے تو 80,000 ان کے مارے جاتے، لیکن وہ تو ہمارے مارے گئے۔ تو ٹیررزم جو پاکستان میں ہوا اس میں بھارت پوری طرح ملوث تھا، اور آج بھی بلوچستان کے اندر ٹیررزم ہے جہاں بھی بھارت کے فٹ پرنٹس موجود ہیں۔ پھر پاکستان یہ کنڈیشنز کیوں نہیں لگاتا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت اس وقت ہوگی جب بھارت پاکستان میں ٹیررزم کروانا بند کرے گا، یا بھارت کشمیر کے معاملے میں یہ معاملہ طے کرے گا کہ وہاں سے آرٹیکل 370 وغیرہ بحال کر کے کشمیر کی حیثیت بحال کی جائے۔ یک طرفہ اپنے یونین ٹیریٹری بنا دی، پاکستان خاموش۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی عمران خان کا موقف کافی سخت تھا، اور لگتا یہ تھا کہ وہ جو مفاد پرست ٹولہ جو اس چیز کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جو بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی آڑ میں اپنی تجارت، اپنے منافع خوری کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ ان کو مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ عمران خان کے وقت میں بھارت کے ساتھ انکنڈیشنل تعلق استوار کرنا وہ اس کی پالیسی نہیں تھی۔ لازماً ان چیزوں کی وجہ سے جب آپ کی پالیسی وہ نہیں ہے تو پھر وہ مفاد پرست ٹولہ لاکھ چھلانگیں لگاتا رہے، بیک ٹریک پہ یا بیک چینل پہ بات چیت بھی ہو تو اس کو حکومت کی سرپرستی نہیں ہوگی۔ آج یہ تاجر طبقہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ تو بزنس کمیونٹی ہے جو حکمران کمیونٹی ہے، اور پھر زور شور سے یہ کام شروع ہے بیک چینل پہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا۔ مذاکرات کسی نہج پہ پہنچے تو پھر لازماً اس کو پبلک میں لانا تو ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں جلدی ہے کس بات کی؟ ہم کیوں یہ اس پہ مرتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگاتے ہیں جب بھارت کی طرف سے کوئی ایسی پیشکش نہیں ہے؟ مودی نے تو سوائے نفرتوں کے اور کچھ نہیں بویا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مفادات، ذاتی مفادات سے ہٹ کے حقائق کو سامنے رکھتے، جیسے ہم کہتے ہیں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز، ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر آپ کی اکانومی بھارت کے ساتھ تجارت کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو پھر اتنی جلدی اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاملات، اپنے مفادات بھارت کے مفادات سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ کہیں کوئی خرابی ہے، کہیں کسی کی کوئی مجبوری ہے جو دھکیل رہا ہے پاکستان کو کہ بھارت کے ساتھ آپ بات چیت کریں، یہ باہر کا ایجنڈا ہے یا ہمارے ملک میں کسی کا ایجنڈا ہے، یہ چیزیں بھی کھل جائیں گی۔ لیکن کم از کم میری دانست میں، میری نظر میں، یہ آج کے دن میں ہمارے مفاد میں نہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ بیک چینلز پہ اوپر کوئی پینگیں بڑھائیں، جبکہ ہمارے اپنے مفادات بھارت ہی خراب کر رہا ہے، ان کو کچل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔